السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترون إنه يراكم وهو وقبيله من حيث لا ترونهم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا ہی شکر و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کے عنوان سے کچھ بیان کر رہا تھا۔ اب تک کچھ باتیں سامنے آئی۔ جنات کون ہیں اور کیا ہیں اور کیسے ہیں اور کس چیز سے بنائے گئے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ اللہ کی کیسی مخلوق ہیں، اور شیاطین انسانوں میں سے ہیں یا جناتوں میں سے ہیں، یہ سوال کچھ حضرات نے مجھ سے کیے تھے۔ اسی نسبت سے قرآن کریم کے حوالے سے اور حدیث پاک کے ذریعے سے آپ کو کچھ باتوں سے باخبر کرنے کی کوشش میں بیٹھا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی حق بات کہنے کی ہمت صلاحیت عطا فرمائیں اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالی ہمارے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائیں اور ہم سب کے گناہوں کو جتنے بھی ہم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک کیے ہیں، اللہ رب العزت ان سب گناہوں کو معاف فرما کر مٹا دے اور نیک کام کرنے کی صلاحیت، ہمت و طاقت ہم کو عطا فرمائے اور شیاطین کے وسوسوں اور حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شرکش جناتوں کے حرکتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن عزیز کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے،
سورۃ العرافات کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک شیطان اور اس کی ذریات تم کو ادھر سے دیکھتے رہتے ہیں جدھر سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ قرآن عزیز فرماتا ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ تم ہر جنات کو دیکھو اور ہر وقت دیکھو، ہاں وہ آپ کو ضرور دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ناری ہیں۔ اللہ نے آگ کی لو سے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ کسی بھی شکل اور صورت کو اختیار کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کہیں پر بھی پہنچ سکتے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سن سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو ایسا عمل اور ایسا علم عطا فرمایا ہے تو آپ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جنات ناری مخلوق ہے، ان کی پیدائش کے حالات اور تفصیلات کا ہمیں صرف اتنا ہی علم دیا گیا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم آپ تک اتنی ہی بات پہنچا سکتے ہیں جو قرآن عزیز نے جہاں تک ہم تک پہنچائی ہے۔ اس سے آگے ہمارا علم، ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ امید ہے کہ جو کچھ کہوں گا قرآن حدیث کی روشنی میں آپ اس کو مانیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر بحث کا ہر مدعا ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا، ایسا ممکن نہیں، بلکہ جنات ہے، بڑا جنات ہے، جناتوں کا سردار ہے۔ فرشتہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں قرآن حدیث پر۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ من نار السمور، اور آدم سے پہلے جنات کو بھی ہوا کی گرمی یعنی لو سے پیدا کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو بھی ہوا کی گرمی یعنی لو سے پیدا کر چکے ہیں، گرم ہوا، آگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا ہے، اور خود شیطان نے بھی حضور باری تعالیٰ میں اس کا تذکرہ اقرار کیا ہے۔ اس طرح سے اقرار کیا خود ابلیس ملعون فرعون نے، عزازیل نے، کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سورہ عرافات کی آیت ہے، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ انسان کی طرح جنات بھی شریعت کے مخالف ہیں، اور جس طرح انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اسی طرح جنات کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ کر چلیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کی نسل کو صرف اپنی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کریں گے تو ہم سخت عذاب کے حقدار بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی کو قبول اور مقبول فرماتا ہے، اور وہی انعام اور جنت کا صحیح حقدار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی دی ہوئی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جسم کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکائے اور اللہ رب العزت سے کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی عبادت کرے،
ایک اللہ کی پرستش کرے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اب یوں تو مضمون بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن مختصر الفاظوں میں مختصر بات کر دی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا شرک وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کا کوئی پارٹنر یا اللہ کسی کا پارٹنر، اللہ کی کوئی اولاد یا اللہ کسی کی اولاد، یہ بڑا شرک ہے۔ اس کے بعد آج کل ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بے شمار شرک ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اکثر بزنس مین لوگ، دکاندار لوگ بونی کا لفظ استعمال کرتے ہیں صبح کے وقت میں، اور ان کے پاس جاؤ کچھ سامان لینے تو وہ کہتے ہیں ابھی تو بونی کا وقت ہے، ابھی تو بونی کر رہا ہوں میں۔ تو یہاں پر آ کر کے عقیدے کا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کا اشارہ محسوس ہوتا ہے کہ بونی کا لفظ آیا کہاں سے آخر۔ قرآن کریم فرماتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والا ہے، تو پھر بونی کا سہارا کیوں، بونی کا اشارہ کیوں، بونی کا تعارف کیوں؟ تو یہ بھی ایک شرک ہوا۔ یہ دوران گفتگو لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کس منحوس کی شکل دیکھ لی، کہ چھت پہ بیٹھا ہوا الو بول رہا ہے، اس گھر کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نہیں، یہ بھی شرک میں آتے ہیں۔ بہرحال اس پر آگے چل کے بہت باریکی سے بات ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور جو بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگیں۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کی جائے، اور کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے ایک بات اور سمجھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ رب العزت پاک اعمال، پاک انداز، پاک مال، پاک لباس، پاک انداز اور پاک معاشرے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر پاک چیز قبولیت تک پہنچے گی، اور اس کا انشاءاللہ انعامات ہمیں عطا کیے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اگر ہماری روزی ہی پاک نہیں ہوئی، ہمارا لباس پاک نہیں ہوا، ہمارا انداز پاک نہیں، ہماری زبان پاک نہیں، ہمارے اخلاق پاک نہیں، ہمارے معاملات پاک نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کس پاکی کو پسند فرمائے گا؟ تو کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے اپنے لباس، اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنے دل اور دماغ کو پاک کریں، پاک جگہ پر کھڑے ہوں، پاک کپڑے پر عبادت کی جائے، اور پاک مال سے مالی عبادت کی جائے۔ پاک مال کسے کہتے ہیں؟ مالی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو وہ اس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، اور پاک کمائی سے کریں۔ حرام کمائی بھی نہیں چلے گی کہ حرام کمائی سے کمائی ہوئی جائیداد پر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ پاک کمائی کے حصے میں سے صدقہ ادا کریں، پاک کمائی کے حصے میں سے صدقات الفطرات ادا کریں، پاک کمائی میں سے ہی لوگوں کی مدد کریں، یتیموں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیکھیں، بیوہ عورتوں کو دیکھیں۔ جس طرح سے ہماری نماز میں پاک کپڑے اور پاک لباس اور پاک جگہ ہونی چاہیے، اسی طرح سے مالی جو عبادت ہوتی ہے اس میں بھی پاکی کا خیال رکھیں کہ مال ہمارا پاک ہونا چاہیے، جس سے ہم انسانوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ
اس کو بے حد قبول فرما کر آپ کو اس کا اجر اچھا عطا فرمائے گا، جیسے کہ قرآن عزیز سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، ہم کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں جانے دیں گے، جیسی محنت آپ کریں گے ہم اس کے بقدر آپ کو انعامات سے نواز دیں گے، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں۔ تو خیال کریں کہ ہمارے اعمال اچھے سے اچھے ہوں اور ایسے ہوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتا ہے، اور ایسے اعمال ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کی سنت کے مطابق ہوں اور صحابہ اکرام کی طرح ہوں، جیسے حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت پا کر قرآن حدیث کا درج لے کر کے اس کو سیکھ کر کے جو اعمال کیے تھے وہ اللہ کے یہاں بے حد قبول اور مقبول کیے گئے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انہوں نے ہمیں راضی کر لیا، ہم ان سے راضی ہو گئے۔ تو اسی طرح کی عبادتیں، اسی طرح کی پاکی انداز ہمیں کرنے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے حد قبول اور مقبول فرما دے۔ اور جس طرح انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اسی طرح جنات کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جنات بھی کیا عبادت کرتے ہیں، جنات بھی کیا مسلمان ہوتے ہیں؟ بے شک ہوتے ہیں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں عالم اور مفتی بھی ہوتے ہیں، ان میں حافظ بھی ہوتے ہیں، ان میں سرکش بھی ہوتے ہیں، ان میں تکلیف پہنچانے والے موذی قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں ہر قسم کی تعداد موجود ہے، اسی طرح جناتوں میں بھی ہر قسم کی تعداد موجود ہے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ جنات کہاں رہتے ہیں تو ان کا کوئی ایک خاص مقام نہیں ہوتا، بلکہ ہم ہی لوگوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں، ہماری ہی آبادیوں میں رہتے ہیں، ہمارے ہی بیچ میں رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہم حالانکہ ان کو نہیں دیکھتے۔ اور قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو فقط اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر قرآن عزیز فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو باخبر کر دیں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ جنات میں سے چند شخصوں نے مجھ سے قرآن پڑھتے سنا ہے، اور پھر اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو نیک راہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم کسی کو بھی اپنے پر اور درگار کا شریک، اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور خود جنات نے بھی اقرار کیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنات مسلمان نہیں ہوتے، جنات نیک نہیں ہوتے، جنات پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یہ بھی بات ان کی غلط ہے۔ قرآن عزیز کی اب یہ آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کا ترجمہ بھی بتایا ہے، پھر سے سن لیجئے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ سورہ جن کی یہ چند آیتیں ہیں اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، اور جنات خود کہا کہ بلا شک ہم میں سے کچھ
نافرمان ہم میں سے کچھ نافرمان بھی ہوتے ہیں اور فرما بردار بھی ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے روح زمین پر صرف جنات ہی آباد تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی جا چکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے روح زمین پر 2000 سال پہلے جنات آباد تھے۔ اب دیکھتے ہیں ابلیس ملعون مردود کون ہے، جو ساری دنیا کو، سارے عالم کو بے وقوف بناتا ہے اور خلاف کرتا ہے اور ان سے گناہ کراتا ہے اور ان سے ایسی ایسی حرکتیں کراتا ہے کہ باری تعالیٰ سے لوگ دھتکار دیے جاتے ہیں۔ ابلیس ملعون، ابلیس بھی جنات ہی ہے، جنات ہی میں سے ایک جن ہے جس کا حاصل نام عزازیل، اس کا اصل نام عزازیل ہے، سمجھ لیجیے گا۔ ابلیس بھی جنات ہی میں سے ایک جن ہے جس کا نام عزازیل ہے۔ انکار سجدے کے سبب ابلیس کہلایا اور خدا کی رحمت و مندی سے نا امید کے سبب شیطان کہلایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انکار سجدے کے سبب ابلیس کہلایا، یعنی سجدے سے انکار کیا تو ابلیس کا نام اللہ نے اس کو دیا۔ رحمت خداوندی سے نا امیدی کے سبب شیطان کہلایا۔ آج ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، سجدے نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابلیس رحمت خداوندی سے نا امید ہوا، یعنی کہ اس نے یہ امید ہی نہیں رکھی کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے گا، میری مغفرت فرمائے گا، مجھ سے راضی ہوگا، میری عبادتوں کو قبول کرے گا اور مجھے کامیاب کرے گا اور مجھے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت میں میرا مقام بنائے گا۔ اس لیے اللہ سے نا امید ہوا اور سجدے سے انکار کیا۔ اس لیے وہ عزازیل سے ابلیس ملعون اور شیطان بنا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق لینا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں نہ آئیں اور وقت پر سجدے کریں، وقت پر نمازیں پڑھیں، وقت پر عبادتیں کریں اور اللہ سے خوب مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اے میرے رب آج تک جو بھی ہونا تھا مجھ سے ہو گیا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس شیاطین مردودوں کے وسوسے اور حملوں سے۔ جیسا کہ یہ اللہ کی ذات سے نا امید ہوا اور جنت سے ٹکرایا گیا اور جہنم کا حقدار بنایا گیا، اسی طرح سے بالکل یہ چاہتا ہے کہ سارے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پوری نسل قیامت تک کوئی بھی جنت میں نہ جائے، سب میرے ساتھ جہنم میں جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اپنے بندوں کو ہوشیار فرمایا اور اپنا سیدھا اور سچا فیصلہ سنایا کہ جب تم میرے سامنے معافی طلب کرنے کے لیے آؤ گے، شرمندہ ہوگے، میرا وعدہ ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا اور تمہیں ہلاک اور برباد نہیں کروں گا۔ اور ابلیس ملعون شیطان عزازیل یہ ہلاک اور برباد کیا جائے گا، اس کا مقام جہنم کے بہت گہرے حصے میں ہے، سب سے گہرے حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے ہر قسم کے فتنوں اور وسوسوں سے بچنے کی توفیق، ہدایت اور صلاحیت نصیب فرمائے، ہمیں صبر اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے ابلیس جو سجدے سے انکار بھی کیا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے انکار کیا اور اللہ سے نا امید بھی ہوا۔
اسی طرح سے سبق ہم لوگوں کے لیے ہم بعض اوقات کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں تو اللہ کی ذات سے نا امید بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ عہد و پیمان لیں، آج عہد کریں کہ انشاءاللہ کیسے بھی حالات زندگی میں ہوں، آخری سانس تک کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب جب ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں عطا فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہماری التجاؤں کو سنے گا، ہماری ضرورتوں کو، جائز ضرورتوں کو وہ پورا کرے گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جب بھی وقت آئے گا اس دنیا سے خاتمہ بالخیر پر آئے گا، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما کر، سب کے گناہوں کو معاف فرما کر، سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ بعض کتب تفسیر میں بھی اس قسم کی روایتیں موجود ہیں، مگر ایک تو ان روایتوں کے سند کمزور ہیں، اور دوسرے شیطان کا فرشتہ ہونا اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کئی بیانوں کے اندر یہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ فرشتہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہے، معصوم ہیں، ان کو کوئی حاجت نہیں ہوا کرتی، ان کو کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ان کو تھکان، نیند، اونگ کا احساس نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فرما بردار فرشتے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں وَمَلَائِکَتِهِ، اللہ کے ہر فرشتے پر ہم ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی نورانی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنے حکم، اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور فرشتہ صرف وہی کرتا ہے جو اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جس فرشتے کو جو حکم دیا ہے وہ آج تک اسی حکم کی تعبیر میں ہے، اور قیامت تک اسی حکم کو پورا کرتے رہیں گے۔ ہماری اور آپ کی طرح ان کو تھکان، نیند، ان کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ تو یہ بات سرے ہی سے غلط ہے کہ فرشتے سے کوئی بھی لغزش یا غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایسا مانتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے ایمان کی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے اور میرے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور ایسی وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جو شیاطین نے ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں۔ ہاں، اس نے عبادتیں کی ہیں، آسمان پر جا کر کے سجدے کیے ہیں اللہ رب العزت کو، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی کامیابی کے، بلکہ اس نے اس لیے سجدے اور عبادتیں کی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب جو زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرے گا وہ مجھے بنا کر، وہ مجھے اتارے گا، مجھے خلیفہ بنائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بنایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اب یہ ہمارے زمین پر ایک خلیفہ ہیں، تو پھر اس کو یہ اعتراض ہو گیا، اس کو حسد ہوا۔ یہ حسد کی وجہ سے اس نے سارا زہر جو اس کے دل و دماغ میں تھا وہ اگل دیا، اور یہ ظاہر اور ثبوت دے دیا کہ میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں وہ لالچ میں کی ہیں کہ اب مجھ کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ بات اس کو برداشت و قبول نہیں ہوئی، اس بات کو سہ نہیں سکا، برداشت نہیں کر سکا، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کیا، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہوا، اور اللہ کو اس نے ناانصاف بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ، صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس لیے یہ خیال غلط
اور نہایت ہی بےہودہ ہے کہ معاذ اللہ اگرچہ فرشتہ سے اتنی سنگین اور خطرناک غلطی سرزد ہو سکتی ہے تو پھر دیگر فرشتوں کی بے گناہی کی بھی کیا سماعت ہوگی۔ یعنی کہ بات وہیں آ گئی کہ فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اور فرشتہ معصوم ہے ہر گناہ سے، ہر حاجت سے، اس سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اگر فرشتے سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہو سکتی تھی تو پھر عام لوگوں کا حال کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں مل پاتا ہے بیان کرنے کا، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی خدمت کرتا رہوں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ میں سب سے بہتر ہیں وہ شخص جو قرآن کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ میرے عزیزو، ہم قرآن پر زیادہ دھیان دیں جتنا ہم بزنس پر اور دنیا پر اور رشتہ داروں پر دھیان دیتے ہیں، اپنے گھر بار پر، اسی طرح سے ہم کم سے کم 1 گھنٹہ روز ہم قرآن کا درس لیا کریں۔ کسی بھی مفتی صاحب، عالم صاحب پڑوس میں اور یا مدرسوں میں یا اپنے پاس کسی کو بلا لیں اور ان سے 1 گھنٹہ درس لیا کریں۔ بھئی قرآن عزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان بہترین کتاب ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے سب کی رہنمائی کی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی انشاءاللہ رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اور ہم لوگ جب تک کامیاب تھے، جب تک ہم نے کتاب قرآن کریم کی رہنمائی کو اپنایا، اور جب بھی ہم نے قرآن سے منہ پھیرا یا قرآن سے لاپرواہی کی، ہماری رہنمائی نہیں ہو پائی۔ اسی لیے آج روح زمین پر جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ صرف اسی لیے بنے ہوئے ہیں کہ قرآن عزیز کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ بہتر وقت نہیں ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں ماشاءاللہ ہم تراویح سنتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، حافظ صاحب جو قرات کرتے ہیں وہ ہمارے پلے نہیں پڑتی، حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پتہ، کیونکہ ہم خود تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم خود پڑھے لکھے ہوں گے تو انشاءاللہ ایک ایک لفظ جب حافظ صاحب پڑھیں گے تو ہمارے دل اور دماغ پر اثر کرے گا، تو اس کی انشاءاللہ ہمیں اس کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں سب حاصل ہوں گی، اور قرآن عزیز کی خاص برکتوں میں ہمارا حصہ ہوگا، اور آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ سمجھ جائیں گے اور ہماری رہنمائی ہوگی۔ جیسا کہ قرآن عزیز میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یاسین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والقرآن الحکیم، ہمیں قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ حکمت جانتے ہیں آپ؟ حکمت روحانی جسمانی علاج کو کہا جاتا ہے۔ حکمت کہا جاتا ہے اچھی تدبیر کو، اچھے کاموں کو، جس سے ملک، بستیاں اور تمام چیزیں چلتی ہیں، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کو حکمت کے حساب سے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد